السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے لیکچر پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے آج میتھمیٹیکل انڈکشن کا ٹاپک شروع کرنا ہے. میتھمیٹیکل انڈکشن بنیادی طور پہ ایک میتھڈ آف پروف ہے جس کی مدد سے ہم سرٹن ٹائپ آف پروپوزیشنز کو اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ میتھڈ میتھمیٹکس میں ریلیٹیولی نیا سمجھا جاتا ہے. اس کو 18th سینچری میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا, لیکن اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی امپورٹنس میتھمیٹکس میں بہت زیادہ ہے. ہم اور بھی کچھ میتھڈز آف پروف پڑھیں گے بعد میں. آج ہم جو میتھڈ شروع کر رہے ہیں میتھمیٹیکل انڈکشن, اس پہ ہم 2 لیکچرز دیں گے. ہمارا پہلا لیکچر جو ہوگا اٹ ول انوالو سمز اینڈ پروڈکٹس, اور اگلے لیکچر میں ہم کچھ ایسی assertions, ایسی اسٹیٹمنٹس پروف کریں گے وچ انوالو ڈویزیبلٹی پراپرٹیز اور انیکوالٹیز. تو سب سے پہلے میں میتھمیٹیکل انڈکشن کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا کہ what is میتھمیٹیکل انڈکشن, یہ میتھڈ کس طریقے سے کام کرتا ہے. میتھمیٹیکل انڈکشن کو فارملی اسٹیٹ کرنے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس کی ورکنگ کو ایگزامپل کے ذریعے السٹریٹ کروں. لیٹس سے اف یو وانٹ ٹو ایڈ فرسٹ 10 پازیٹیو انٹیجرز, ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ what is the sum of 1 plus 2 plus 3 plus 4 so on up to 10. ہم یہ 10 پہلے پازیٹیو انٹیجرز کا سم معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایڈ کرتے چلے جائیں. 1 plus 2 3 ہو گیا, پھر اس میں 3 ایڈ کریں گے, ول گیٹ 6 اینڈ سو آن. اس کو ایڈ کرتے چلے جائیں اینڈ یو ول سی دیٹ دا سم ایڈز اپ ٹو 55. تو پہلے 10 پازیٹیو انٹیجرز کا سم جو ہے 55 کے برابر آتا ہے. اسی طریقے سے ہم پہلے 11 انٹیجرز کا سم بھی معلوم کر سکتے ہیں اسی میتھڈ کے ذریعے. آپ یہ سارا کر کے دیکھیں, پہلے 10 انٹیجرز کا سم لیں, پھر 11 انٹیجرز کا سم لیں اینڈ سو آن. اس طریقے سے اس کی پریکٹس کریں. تو تھوڑی سی ایگزامپلس کو کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ایک پیٹرن فالو ہو رہا ہے ان کے ایڈیشن کے لیے. تو آپ اگر تھوڑی سی اس میں کامن سینس کو یوز کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک فارمولا جو ہے ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ فارمولے کو گیس کر سکتے ہیں. فارمولا ہم پہلے بھی پروف کر چکے ہیں ویسے اس فارمولے کو. جب ہم نے ارتھمیٹک سیکوینسز کی تھی تو فارمولا یہ بنتا ہے 1 plus 2 plus 3 up to n. اگر ہم پہلی n پازیٹیو ٹرمز کا سم لینا چاہتے ہیں then this sum is equal to n into n plus 1 over 2. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس فارمولے کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں یوزنگ ارتھمیٹک سیکوینس. ارتھمیٹک سیکوینس کا ہم سم لیتے تھے, تو دس از این ارتھمیٹک سیکوینس اینڈ وی کین فائنڈ دا سم, اور یہ ہمارے پاس آتا ہے. دا سم آف فرسٹ n پازیٹیو انٹیجرز از اکول ٹو n into n plus 1 over 2. اب ہم نے اسی فارمولے کو ثابت کرنا ہے یوزنگ اے ڈفرنٹ میتھڈ. اب ہم یوز کریں گے میتھمیٹیکل انڈکشن ٹو پروو دا سیم فارمولا. اچھا, میتھمیٹیکل انڈکشن میں ہم پہلے یہ کریں گے, اب یہ ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ہم اسے کہیں گے دس از اے پروپوزیشنل فنکشن. اسٹیٹمنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 1 plus 2 plus 3 up to n is equal to n into n plus 1 over 2. یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے. Sum of first n positive integers is equal to n into n plus 1 over 2. اب اگر n کی ویلیو کو ہم 10 لیتے ہیں ہمارے پاس ایک اور آنسر آئے گا, ایک آنسر آئے گا. پھر اگر n کی کوئی اور ویلیو لیتے ہیں, لیٹس سے اگر n کی ویلیو ہم 15 لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. تو یہ ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ n کی ویلیو کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پروپوزیشنل فنکشن. میتھمیٹیکل انڈکشن میں اس طرح کے پروپوزیشنل فنکشن ہم نے ثابت کرنے ہوں گے جس کی یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. n کی ڈفرنٹ ویلیوز لینے کے ساتھ ہمارے پاس ڈفرنٹ پروپوزیشنز بنیں گی. تو اب اس پروپوزیشنل فنکشن کو ہم نے ثابت کرنا ہے فار آل پازیٹیو ویلیوز آف n. اچھا, اس کو ثابت کرنے کا ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم n کی ویلیو 1 لیں گے اور اپنی پروپوزیشن کو ثابت کریں گے. تو n کی ویلیو کو ہم اگر 1 کے برابر لیتے ہیں تو پھر پروپوزیشن ہماری کیا بنتی ہے, ہماری پروپوزیشن یہ بنے گی کہ سم آف 1 پازیٹیو انٹیجر, دا سم آف فرسٹ پازیٹیو انٹیجرز از اکول ٹو 1 into 1 plus 1 over 2. یہ ہم نے ثابت کرنا ہوگا.
اس اسٹیپ کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے میتھمیٹیکل انڈکشن کا ہم بیسس بنا رہے ہیں. یہ بیسس اسٹیپ کہلاتا ہے میتھمیٹیکل انڈکشن کا. اب ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم پروپوزیشن کو پہلے بیسس اسٹیپ میں ثابت کریں گے, اس کا بیسس اسٹیپ ہم اسٹیبلش کریں گے. اچھا, جب ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ پروپوزیشن n = 1 کے لیے ٹرو ہے, پھر اس کے بعد ہم یہ زیوم کریں گے کہ یہ پروپوزیشن n = k کے لیے بھی ٹرو ہے, اور اس اسمپشن کو بیس بناتے ہوئے ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ پروپوزیشن n = k+2 کے لیے بھی ٹرو ہے. اچھا, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. میتھمیٹیکل انڈکشن کا ہمارے 2 اسٹیپس ہوں گے. سب سے پہلے ہم بیسس بنائیں گے. ہمارا پہلا اسٹیپ جو ہوگا دیٹ از کالڈ بیسس اسٹیپ, جس میں کہ ہم n کی ویلیو کو 1 لیتے ہیں اور اپنی پروپوزیشن کو پروو کرتے ہیں. یہ بڑا سمپل اسٹیپ ہوتا ہے. اٹس یوزلی اے ویری سمپل آبزرویشن کہ ہماری پروپوزیشن میں اگر n کی ویلیو 1 لیں تو دیٹ از اے ویلڈ پروپوزیشن. اس کے بعد دوسرے اسٹیپ میں ہم نے یہ زیوم کرنا ہوتا ہے کہ پروپوزیشن از true when n is equal to k, اور اس assumption کو بیس بناتے ہوئے ہم ثابت کریں گے کہ proposition is true when n is equal to k+1. اچھا, اب اگر ہم یہ دونوں سٹیپس کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی proposition کو ثابت کر دیا ہے for all positive values of n. یہ کس طریقے سے ہوتا ہے ہمارے پاس؟ طریقہ اس کا یہ ہوگا ہمارا, اس طریقے ہمارا ہوگا کہ n = 1 کے لیے ہم نے پہلے ثابت کر دیا, پھر ہم نے یہ ثابت کیا کہ if it is true for n = 1 then it is true for n = 1+1, یعنی n = 2 کے لیے بھی ٹرو ہے. اور اسی طریقے سے وہی جو ہمارا انڈکٹیو اسٹیپ ہے, دوسرا اسٹیپ کو ہم کہیں گے انڈکٹیو اسٹیپ. تو انڈکٹیو اسٹیپ جو ہے ہمیں 2 سے 3 پہ لے کے چلا جائے گا, یعنی اگر پروپوزیشن n = 2 کے لیے ٹرو ہے then it is true for n = 3. پھر انڈکٹیو اسٹیپ 3 سے 4 پہ لے کے چلا جائے گا, دین اٹ ول ریکرسively, ریکرشن ہم نے پچھلے لیکچرز میں کور کیا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہ میتھڈ جو ہے ریکرسively ہمارے رزلٹ کو ثابت کرتا چلا جاتا ہے. اچھا, اب اس کو ہم پہلے اس ہمارا میتھمیٹیکل انڈکشن کا جس کو میں نے ایکسپلین کیا آپ کو, اس کو میں فارملی آپ کو اسٹیٹ کرتا ہوں, اور پھر وی ول ڈو اے نمبر آف ایگزامپلز اینڈ ایکسرسائزز. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اگر میتھڈ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو باقی سارے کا سارا پروسیس جو ہے اس میں سمپلی آپ کو الجبرک مینیپولیشنز کرنی ہوگی اینڈ یو ول بی ایبل ٹو پروو دا ریزلٹس. تو اب ہم اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ اس کا میتھمیٹیکل انڈکشن جو ہے یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. لیٹ Pn be a propositional function defined for all positive integers n. Pn is true for every positive integer n if these 2 steps are true. If we can establish the following 2 steps. پہلا اسٹیپ ہے جس کو ہم بیسس اسٹیپ کہتے ہیں. The proposition P1 is true, یعنی اگر n کی جگہ 1 لیا جائے تو proposition is true. دوسرے اسٹیپ میں ہمارے پاس ایک امپلیکیشن ہے جس کو ہم نے ثابت کرنا ہوگا. امپلیکیشن میں ہم سپوز کریں گے کہ پی کے از ٹرو, اور ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ پی کے پلس 1 از آلسو ٹرو. اگر ہم یہ دونوں اسٹیپ اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروپوزیشن کو پروو کر دیا ہے فار آل پازیٹیو انٹیجرز n. اچھا, اب اس کو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا میتھمیٹیکل انڈکشن کو, اس کی فارمل ڈیفینیشن بھی آپ نے دیکھ دی ہے. اب ہم کافی ساری ایگزامپلز اور ایکسرسائزز کرتے ہیں سو دیٹ یو ڈونٹ ہیو اینی ڈیفیکلٹی ان انڈرسٹینڈنگ دا کنسپٹ آف میتھمیٹیکل انڈکشن, which is, as I have said earlier, very important concept. اچھا, پہلی ایگزامپل میں ہم وہی لے رہے ہیں sum of first n positive integers. ٹھیک ہے, use mathematical induction to prove that 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n is equal to n into n plus 1 over 2 for all positive integers n greater than or equal to 1. اوکے, اب پہلے تو اس جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ود پی این. تو پی این بیسیکلی ڈینوٹس اے پروپوزیشنل فنکشن وچ سیز دیٹ 1 plus 2 plus 3 so on up to n is equal to n into n plus 1 over 2. تو پہلے ہم نے بیسس اسٹیپ کرنا ہوگا جس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ P1 is true. تو P1 کا مطلب ہے کہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس ایکویشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف ایک ہی ٹرم لینی ہے, تو وہ ٹرم ہوگی دیٹ ول بی 1, لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو 1.
اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہم n کی جگہ 1 کو سبسٹیوٹ کریں گے تو رائٹ ہینڈ سائڈ بن جائے گی 1 into 1 plus 1 over 2 which is equal to 1. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ دونوں کی ویلیو 1 آ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بیسس اسٹیپ جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اپنا دوسرا اسٹیپ کرتے ہیں جس کو ہم کہیں گے انڈکٹیو اسٹیپ. اس میں ہم ایزیوم کریں گے کہ پروپوزیشن از ٹرو فار n equal to k اور ثابت کریں گے کہ پروپوزیشن از ٹرو فار n equal to k plus 1. Suppose pk is true for some integer k greater than or equal to 1. That is, پروپوزیشن n کی جگہ اب ہم نے k لینا ہے اس پروپوزیشن میں, تو پروپوزیشن ہماری بن جائے گی 1 plus 2 plus 3 so on up to k equals k into k plus 1 over 2. اس کو ہم نے سپوز کر لیا کہ دس از ٹرو, اور ہم نے اس سپوزیشن کو یوز کرنا ہے ثابت کرنے کے لیے کہ پی کے پلس 1 از آلسو ٹرو. دا پروپوزیشن از ٹرو وین وی ٹیک n equal to k plus 1. تو اگر n کی جگہ ہم k plus 1 لیں گے تو پروپوزیشن ہماری یہ بن جائے گی the sum of first k plus 1 positive integers is equal to k plus 1 into k plus 2 over 2. اچھا, اب اگلا جو میں اسٹیپ کرنے لگا ہوں اٹس اے ویری سمپل اسٹیپ, لیکن اس کو میں اس پہلی ایگزامپل میں نسبتاً زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہی ہم نے پروسیجر تقریباً بعد کی ایگزامپلس میں اور ایکسرسائزز میں کرنا ہوگا. اب ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ پروپوزیشن از ٹرو وین وی ٹیک k n equal to k plus 1, اور ہمارے پاس ایک پروپوزیشن آ گئی ہے جس کی ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اور اس کی ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. اب ہم کریں گے یہ کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیں گے اس کی سمپلی. لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس k plus 1 ٹرمز آئیں گی. اچھا, جو ہم نے پروپوزیشن سپوز کی تھی دیٹ واز پی کے, اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ k ٹرمز آ جائیں گی, اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ k ٹرمز آتی ہیں. اب جو جس پروپوزیشن کو ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اٹ ہیز k plus 1 ٹرمز, لیکن اس کی پہلی k ٹرمز وہی ہیں جو کہ پی کے کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کی پہلی k ٹرمز ہیں. اب ان k ٹرمز کو ہم نے علیحدہ کر دینا ہے اور ان کو ریپلیس کر دینا ہے ود دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دیٹ پروپوزیشن, اور پھر اس کو ہم نے مینیپولیٹ کرنا ہے اور وی ول گیٹ دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا پروپوزیشن پی کے پلس 1. اب یہی اسٹیپس ہم نے بار بار ریپیٹ کرنے ہوں گے ساری ایگزامپلس میں اور ایکسرسائزز میں. تو لیٹس سی ہاؤ وی ڈو اٹ. اب یہ دیکھیں کہ پروپوزیشن ود n equal to k plus 1 کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے 1 plus 2 plus 3 so on up to k plus 1. اس میں ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ k plus 1 ٹرمز ہیں, اس کو ہم نے اکویٹ کر دیا ہے, ہم نے کوئی چینج نہیں کی. چینج صرف یہ کی ہے کہ ہم نے صرف لاسٹ ٹرم نہیں لکھی بلکہ سیکنڈ لاسٹ ٹرم بھی لکھ دی ہے. ساری ٹرمز تو ظاہر ہم نہیں لکھ سکتے, ہمیں k کی ایگزیکٹ ویلیو کا پتہ نہیں ہے تو ساری ٹرمز ہم نہیں لکھ سکتے, تو لاسٹ ٹرم کے ساتھ ہم نے سیکنڈ لاسٹ ٹرم بھی ہم نے لکھ لی ہے. تو k plus 1 سے پہلے جو ٹرم آئے گی دیٹ از k, اس کو بھی ہم نے لکھ لیا ہے. تو وہی چیز لکھی ہے ود اے مور ڈیٹیل, ہم نے ڈیٹیل اس میں زیادہ ایڈ کر دی ہے. اچھا, اب جو ہمارے پاس ایکسپریشن آیا ہے اس کی پہلی k ٹرمز کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ ہماری پی کے والی پروپوزیشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے, تو اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ود دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف اکویشن 1. تو یہاں پہ ہم پٹ کر دیتے ہیں پہلی k ٹرمز کے لیے k into k plus 1 over 2, اور آخری ٹرم جو ہے ایز سچ ہم لکھ دیتے ہیں k plus 1. اب باقی کام ہمارا سمپل الجبرک مینیپولیشن ہے. k plus 1 پہلے کامن نکالیں اور پھر ایک ایزی اسٹیپ کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے دس از اکول ٹو k plus 1 into k plus 2 over 2 which is the right hand side of the proposition we want to establish. اچھا, تو اس طرح آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ پی کے از ٹرو اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ پی کے پلس 1 از ٹرو. تو ہمارا انڈکٹیو اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے, یعنی ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ if پی کے از ٹرو دین پی کے پلس 1 از ٹرو. اس طرح ہم نے اپنے جو فارمولا تھا sum of first positive n integers کا, اس کو ثابت کر دیا ہے for all positive values of n. اب اس میں نوٹ کریں کہ وہی پروسیس اگر آپ چاہیں چیک کرنا چاہیں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا یہ n equal to 15 کے لیے ٹرو ہے, تو ہم نے سارا آرگومنٹ اپنا کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے. ہم نے P1 کے لیے اس کو اسٹیبلش کیا تھا پہلے بیسس اسٹیپ میں, اور پھر انڈکٹیو اسٹیپ ہمارا کیا کہتا ہے کہ 1 کے لیے ٹرو ہے تو P2 بھی ٹرو ہو جائے گا, P3 بھی ٹرو ہو جائے گا, P3 کے بعد P4 ٹرو ہو جائے گا, سو آن. اور اگر ہم P15 اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو آفٹر a number of steps will reach P15. تو ریکرسو پروسیس ہمارا چلے گا اور P15 ثابت ہو جائے گا. اس طرح ان کی کوئی بھی ویلیو لیں آپ اس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں.
اچھا میں نے میرا خیال ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ میتھمیٹیکل انڈکشن کا جو ہے پروسیس آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اینڈ ناؤ وی ڈو اے فیو مور ایگزامپلز اینڈ ایکسرسائزز. اگلی ہماری جو ایکسرسائز ہے اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ 1 + 3 + 5 + so on up to 2n-1 is equal to n². تو اسٹیٹمنٹ کو آپ نوٹ کریں تو بیسیکلی اب اس میں ہم سارے پازیٹیو انٹیجرز نہیں لے رہے بلکہ ہم پہلے n آڈ پازیٹیو انٹیجرز لے رہے ہیں. تو اس میں اسی طریقے سے ہم نے پہلے بیسس اسٹیپ بنانا ہے. پہلے تو پروپوزیشن کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ود pn, پھر بیسس اسٹیپ کے لیے ہم نے n = 1 لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے صرف ایک ٹرم کا سم لینا ہے. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ایک ٹرم آئے گی, دیٹ از 1. For n = 1, left hand side of P1 is 1 and right side is equal to 1², which is again 1. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے یہ برابر ہو گئی. اچھا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بیسز والا اسٹیپ جو ہے اٹ از دا ایزیسٹ پارٹ. یہ بڑی سمپل قسم کی, تقریباً ہر کویشچن میں آپ نوٹ کریں گے, اٹس اے ویری سمپل آبزرویشن اور اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اب اگلا اسٹیپ ہم کرتے ہیں وچ از انڈکٹیو اسٹیپ. انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم n = k زیوم کریں گے, یا زیوم کریں گے کہ پروپوزیشن از ٹرو اف یو ٹیک n = k, اور ثابت کریں گے کہ پروپوزیشن از ٹرو اف یو ٹیک n = k + 1. Suppose pk is true for some integer k greater than or equal to 1. That is, n کی جگہ ہم نے k سبسٹیوٹ کر دینا ہے. تو ہماری پروپوزیشن بن جائے گی 1 + 3 + 5 so on up to 2k-1 equal to k². اس ایکویشن کو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ دس ایکویشن از ٹرو, اور ثابت ہم نے کرنا ہے کہ پروپوزیشن از ٹرو اف وی ٹیک n = k + 1. تو اسی پروپوزیشن میں, اوریجنل پروپوزیشن میں اگر ہم n کی جگہ k + 1 سبسٹیوٹ کر دیں گے دین دا پروپوزیشن ول بیکم 1 + 3 + 5 so on up to 2 × k + 1 - 1, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جائے گا k + 1². اچھا اب جیسے میں نے آپ کو پچھلی ایگزامپل میں بتایا تھا وہی اسٹیپ ہم نے کرنا ہے. اب یہ جو جس پروپوزیشن کا ہم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اٹ کنٹینس k + 1 ٹرمز, لیکن اس کی پہلی k ٹرمز وہی ہیں جو کہ پی کے کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے. تو اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے ود دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف پی کے. پروپوزیشن ود n = k کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے. تو کنسیڈر لیفٹ ہینڈ سائڈ آف 2, دس از اکول ٹو 1 + 3 + 5 so on up to 2 × k + 1 - 1, اور اس میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ پہلے تو سمپلیفائی ہم نے کر لیا 2k + 1 - 1 کو ہم نے سمپلیفائی کر لیا, دس بیکمز 2k + 1, اور پھر سیکنڈ لاسٹ ٹرم کو بھی ہم نے لکھ لیا ہے. تو ہم کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہے, سمپلی ہم ایک تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل اپنی ایکویشن کے اندر, اپنی ایکسپریشن کے اندر تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل انٹر کر رہے ہیں. صرف لاسٹ ٹرم بھی نہیں لکھ رہے بلکہ سیکنڈ لاسٹ ٹرم بھی ہم اس میں لکھ رہے ہیں. اچھا اب اس ایکسپریشن کی پہلی k ٹرمز جو ہیں وہ ایکویشن 1 کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے, تو اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں k² کے ساتھ, یعنی اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں ایکویشن 1 کی. Now this becomes k² + 2k + 1, اور اس کو دیکھیں آپ ایزیلی نوٹ کر سکتے ہیں کہ دس از k + 1². تو یہی ہم نے اسٹیبلش کرنا تھا. ایکویشن 2 کی رائٹ ہینڈ سائڈ بھی وہی ہے k + 1². تو ہم نے اپنا میتھمیٹیکل انڈکشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا, ہم نے ثابت کر دیا. ہم نے سپوز کیا تھا کہ پروپوزیشن از ٹرو وین وی ٹیک n = k, اور ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ پروپوزیشن از ٹرو وین وی ٹیک n = k + 1. تو بیسس اسٹیپ ہم نے پہلے کیا تھا, اس کے بعد انڈکٹیو اسٹیپ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے, اس کو بھی ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ the result is true for all values of n greater than or equal to 1. اچھا اب اسی طرح نئے کنسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس نہیں کرنے, ہم ڈفرنٹ ایکسرسائزز اور ایگزامپل کے ذریعے صرف اسی کنسیپٹ کی ریپیٹڈلی پریکٹس کرتے چلے جائیں گے آج کے لیکچر میں. یوز میتھمیٹیکل انڈکشن ٹو پروو دیٹ 1 + 2 + 2² + so on up to 2 to the power n is equal to 2 to the power n + 1 - 1. اچھا پچھلی 2 ایگزامپل سے یہ سلائٹلی مختلف ہے. ایگزامپل ہماری جو ہے, ہماری جو پچھلی 2 ایگزامپلس تھیں ان میں ہمارے پاس ارتھمیٹک سیکوینس آ رہی تھی, ارتھمیٹک سیریز تھی ہمارے پاس.
پہلی سم آف فرسٹ n انٹیجرز میں اور اس کے بعد اور نمبر. آپ نوٹ کریں کہ بوتھ فار ارتھمیٹک سیکوینسز, ارتھمیٹک سیریز تھی ہمارے پاس. اب اٹس اے جیومیٹرک سیریز, اس کی فرسٹ ٹرم 1 کے برابر ہے اور کامن ریشو جو ہے یہ 2 کے برابر ہے, اور اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں یوزنگ دا سیم فارمولا فار جیومیٹرک سیریز. سم آف جیومیٹرک سیریز کے لیے ہم جو کرتے رہے ہیں اس کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم ثابت کریں گے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن. اچھا, ایک اور ڈفرنس میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں جو کہ اس ایکسرسائز میں اور پچھلی دو ہماری جو ایکسرسائز ہم نے کی ہیں اس میں ہے, کہ پچھلی ایکسرسائز میں ہم لے رہے تھے فار ویلیوز n گریٹر دین اور اکول ٹو 1. اب ہم نے پروپوزیشن کو اسٹیبلش کرنا ہے فار ویلیوز آف n گریٹر دین اور اکول ٹو 0, یعنی 1 کی بجائے ہم نے n کی ویلیو کو 0 سے شروع کرنا ہے. تو اب اپنا بیسس ہم چینج کر رہے ہیں, تو بیسس اسٹیپ ہمارا جو ہوگا, جو اسمالسٹ ویلیو ہوتی ہے پاسبل اس سے شروع ہوتا ہے. تو اب ہم نے جب اسٹیبلش کرنا ہوگا بیسس اسٹیپ, تو اس میں ہم n اکول ٹو 0 لیں گے, سب سے چھوٹی ہے کہ الاؤڈ ویلیو ہے نا, اس سے ہم شروع کریں گے. تو بیسس اسٹیپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے n اکول ٹو 0 لینا ہے, اور انڈکٹیو اسٹیپ ہمارا وہی ہوگا. اوکے, لیٹس سی ناؤ. لیٹ Pn denote the proposition 1 plus 2 plus 2 square plus so on up to 2 to the power n equal to 2 to the power n plus 1 minus 1. بیسس اسٹیپ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ P0 کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے, وی شل ٹیک n equal to 0. تو n equal to 0 کا مطلب ہے کہ ہم اب یہ دیکھیں کہ ہمارا ایکسپریشن جو ہے یہ بن رہا ہے 2 to the power n. تو 2 to the power 0 ہم لیں گے اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. 2 to the power 0 ہے, پھر 2 to the power 1 ہے, پھر 2 to the power 2 ہے, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کیا ہو جائے گی 2 to the power 0. تو n کی ویلیو 0 لیتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہو جاتی ہے 1 کے برابر, اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں بھی اگر n کی ویلیو آپ 0 لیتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ بیکمز 2 to the power 0 plus 1 minus 1 which is again equal to 1, اور اس طرح ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ دونوں کو اکول ثابت کر دیا. تو بیسس اسٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب اگلا اسٹیپ ہمارا جو انڈکٹیو اسٹیپ ہے وہ بھی اسی طرح ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ہے, اسی پروسیس کے ساتھ ہم نے اس کو بھی کرنا ہے. Suppose کہ Pk is true for some integer k greater than or equal to 0. ہم نے Pk کو assume کر لیا ہے, اور proposition میں n کی ویلیو کی جگہ k سبسٹیوٹ کریں گے, you will get equation 1, اور ہم نے ثابت کرنا ہے Pk plus 1. تو n کی جگہ اگر ہم k plus 1 رکھیں تو ہمارے پاس equation 2 آ جاتی ہے, 1 plus 2 plus 2 square plus so on up to 2 to the power k plus 1 equal to 2 to the power k plus 1 plus 1 minus 1. اچھا, اس کی equation 2 کی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ دیکھتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ has k plus 2 terms, 1 plus 2 plus 2 square plus so on up to 2 to the power k plus 1. تو ان k plus 2 terms میں سے پہلی والی k plus 1 terms جو ہیں وہ equation 1 کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے. تو ان ٹرمز کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں اکویشن 1 کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ. تو اس طرح یہ ہمارا ایکسپریشن جو ہے اٹ ول سمپلیفائی ٹو 2 to the power k plus 1 minus 1 plus 2 to the power k plus 1, اور 2 to the power k plus 1 is appearing twice, تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں 2 into 2 to the power k plus 1 minus 1. Now the bases are same, power can be added, 2 to the power k plus 1 plus 1 minus 1. یہ ہماری رائٹ ہینڈ سائڈ آ گئی ہے اکویشن 2 کی جسے ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اچھا, تو ہم نے دونوں اسٹیپس کر لیے ہیں. بیسس اسٹیپ لیا تھا جس میں ہم نے k کی n کی ویلیو کو 0 لیا تھا, اور اس کے بعد انڈکٹیو اسٹیپ بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے. تو میتھمیٹیکل انڈکشن کے دونوں اسٹیپس کرنے کے بعد وی کین سے دیٹ the proposition is true for all values of n greater than or equal to 0. اچھا, یہ چند ایگزامپلز میں نے نسبتاً زیادہ ڈیٹیل میں کرا دی ہیں, لیکن ہم نے کافی ساری, میں چاہتا ہوں کہ ہم ایگزامپلس کریں, تو اگلی ایگزامپلس کو میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کروں گا, جس میں خاص جو امپورٹنٹ اسٹیپ ہوں گے وچ آئی وانٹ یو ٹو نوٹ, صرف ان پہ میں ایمفیسس ہوگا ہمارا, اینڈ سو دیٹ وی کین ڈو مور ایگزامپلز اینڈ ایکسرسائزز ان دس لیکچر. تو اگلی ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں. پروو بائی میتھمیٹیکل انڈکشن دیٹ 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 for all integers n greater than or equal to 1. اچھا, اب یہ ایگزامپل جو ہے, یہ ایکسرسائز پچھلی ایکسرسائز سے مختلف اس لحاظ سے ہے
کہ نہ تو یہ جیومیٹرک سیریز ہے نہ ارتھمیٹک سیریز ہے. تو ہمارے پاس جو نون فارمولے ہیں وہ ہمیں یہ رزلٹ نہیں دیتے. تو اس کو ہم صرف میتھمیٹیکل انڈکشن کے ذریعے ثابت کریں گے. ابھی تک ہم نے اس کو پہلے ثابت نہیں کیا ہوا بائی یوزنگ اینی ادر میتھڈ. اس میں بھی چونکہ n گریٹر دین اور اکول ٹو 1 ہے تو بیسس ہمارا جو ہوگا دیٹ ول اسٹارٹ فرام n equal to 1. بیسس اسٹیپ جو ہے دیٹ ول ٹیک n equal to 1. تو پہلے ہم نے P1 کو اسٹیبلش کرنا ہے, پھر ہمارا انڈکٹیو اسٹیپ شروع ہوگا. اچھا, بیسس اسٹیپ کو میں ایکسپلین نہیں کرتا, لیٹس گو آن ٹو انڈکٹیو اسٹیپ. انڈکٹیو اسٹیپ میں بھی وہی ہمارا پروسیس ہے, دیر از نتھنگ نیو. ہم نے پی کے کو ایزیوم کرنا ہے اور پی کے پلس 1 کو اسٹیبلش کرنا ہے, اور پی کے کو ہم لکھ لیتے ہیں پہلے, دیٹ بیکمز اکویشن 1, اور پھر n کی جگہ k پلس 1 سبسٹیوٹ کرنے سے ہمارے پاس اکویشن 2 آ جاتی ہے. اب اکویشن 2 کی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں اور اس کو بھی اسی طریقے سے ہم گروپ کرتے ہیں. ناؤ دا لیفٹ ہینڈ سائڈ کنٹینس k پلس 1 ٹرمز. اس کی پہلی k ٹرمز کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں اور ان ٹرمز کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ود دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف اکویشن 1, اور اس طرح یہ ہمارا ایکسپریشن آ جاتا ہے k انٹو k پلس 1 انٹو 2k پلس 1 اوور 6 پلس k پلس 1 ہول اسکوئر. اب باقی کا کام جو ہے, جو ہمارے اگلے اسٹیپس ہیں 5 6 اسٹیپس, دے آر ویری سمپل الجبرک مینیپولیشنز, اور آپ ان کو میرا خیال ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے. تو آپ اس میں وہ ساری مینیپولیشن کرنے کے بعد جو ہمارا آخری آتا ہے ریزلٹ, دیٹ از k پلس 1 انٹو k پلس 1 پلس 1 انٹو 2k پلس 1 پلس 1 اوور 6, اور یہ ہماری اکویشن 2 کی رائٹ ہینڈ سائڈ بن گئی ہے. تو اس طرح ہم نے یہاں بھی وہ دونوں اسٹیپس کمپلیٹ کر لی ہیں, اینڈ therefore we have established our result for all values of n greater than or equal to 1. اگلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. Prove by mathematical induction that 1 over 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus so on up to 1 over n into n plus 1 is equal to n over n plus 1 for all integers n greater than or equal to 1. اچھا, اس میں بھی ہم نے وہی 2 اسٹیپ کرنے ہیں. بیسس اسٹیپ از فیئرلی اسٹریٹ فارورڈ, تو اس کے لیے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ نیڈز اینی ایکسپلینیشن. انڈکٹیو اسٹیپ جو ہے اس میں تھوڑی سی مینیپولیشن زیادہ ہے, تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم سپوز کرتے ہیں پی کے کو, اور اس طرح n کی جگہ k سبسٹیوٹ کرنے سے ہمارے پاس اکویشن 1 آ جاتی ہے, 1 over 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus so on up to 1 over k into k plus 1 equal to k over k plus 1. اور ہم نے ثابت کرنا ہے پی کے پلس 1, یعنی جس اکویشن کو ہم نے ثابت کرنا ہے دیٹ از اکویشن 2. اب اکویشن 2 کی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیتے ہیں, اور اس کی جو پہلی k ٹرمز ہیں ان کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں, اور ان k ٹرمز کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں جیسے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اکویشن 1 کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے ساتھ. تو یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا. اب یہ نوٹ کریں کہ اس ایکسپریشن کو, یہ ایکسپریشن جو ہمارے پاس آیا k اوور k پلس 1 پلس 1 اوور k پلس 1 انٹو k پلس 2, ہم نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دس از اکول ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف اکویشن 2. تو یہ امیجیٹلی نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح اس کو اکول ثابت کریں گے, اس میں تھوڑی سی ہمیں مینیپولیشن کرنی پڑے گی. اور اسی چیز کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ریئلائز کروا دوں کہ بعض اوقات ہمارا انڈکٹیو اسٹیپ جو ہے اٹ گیٹس مور انوالوڈ, اس میں آپ کو ایزیلی اپنے پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کس طریقے سے ہم نے پروپوزیشن k پلس 1 کو ثابت کرنا ہے, پی کے پلس 1 کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے, اور بعض اوقات اس کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. تو ہم نے بیسیکلی LCM لیں گے پہلے, اور LCM لینے کے بعد LCM اس کا آئے گا k پلس 1 انٹو k پلس 2, اینڈ دس سمپلیفائز ٹو k انٹو k پلس 2 پلس 1 اوور k پلس 1 انٹو k پلس 2. اب نیومریٹر میں ہمارے پاس ایک کوڈریٹک اکویشن ہے جس کو ہم فیکٹرائز کر سکتے ہیں. ان فیکٹ اٹس کمپلیٹ اسکوئر آف k پلس 1. So we have k plus 1 whole square divided by k plus 1 into k plus 2. نیومریٹر اور ڈینومینیٹر میں سے k plus 1 کو کراس آؤٹ کر دیں, اینڈ وی گیٹ دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف اکویشن 2. تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے پی کے پلس 1 کو, اور ہمارا جو ہے ریزلٹ ہے نا اٹ از پروو فار آل ویلیوز آف k, all values of n greater than or equal to 1.
اب ہم نے جو چند ایک ایگزامپلس کرنی ہے، کپل آف ایگزامپل جو ہم کریں گے، اس میں بھی ہم نے سمز کو ثابت کرنا ہے. وی ول بی اسٹیبلشنگ پروپوزیشنز دیٹ انوالو سمز. لیکن ہم سم کو ایکسپینڈیڈ فارم میں لکھنے کے بجائے سم کی ہمارے پاس جو نوٹیشن ہے سگما نوٹیشن، اس کو یوز کریں گے. تو اگلی ہماری جو دو ایگزامپلز ہیں دے ول گیو یو گڈ پریکٹس آف سگما نوٹیشن. آپ سگما نوٹیشن کو اچھے طریقے سے اس میں سمجھ سکیں گے کہ کس طریقے سے ہم سگما نوٹیشن کو یوز کرتے ہیں. تو پہلی ایگزامپل دیکھیں اس سلسلے میں. یوز میتھمیٹیکل انڈکشن ٹو پروو دیٹ سگما I into 2 to the power I, where I varies from 1 to n plus 1 is equal to n into 2 to the power n plus 2 plus 2 for all integers n greater than or equal to 0. یعنی اس میں ہم نے بیسس جو لینا ہے دیٹ ول بی P0. n کی ویلیو 0 ہماری بیسس کی ویلیو ہوگی جہاں سے ہم نے بیسس کو اسٹارٹ کرنا ہے. تو بیسس اسٹیپ میں ٹو پروو دا فارمولا فار n equal to 0 وی نیڈ ٹو شو دیٹ ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم n کی جگہ 0 لیں گے تو اٹ ول بی سگما I into 2 to the power I where I varies from 1 to 1. تو ایک ہی ٹرم اس میں ہمارے پاس آ رہی ہے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسی طریقے سے ہم n کی جگہ اگر ہم 0 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں تو دس بیکمز 0 into 2 to the power 0 plus 2 plus 2. اور اس کو آپ ایزیلی نوٹ کر سکتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی 2 کے برابر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے that is also equal to 2, so the basis step is established. اب انڈکٹیو اسٹیپ کے لیے ہم assume کرتے ہیں کہ proposition is true for n equal to k, and this gives us equation 1 which says that sigma I into 2 to the power I where I varies from 1 to k plus 1 equals k into 2 to the power k plus 2 plus 2. اور اگر ہم نے n کی جگہ k plus 1 سبسٹیوٹ کریں گے then we will get equation 2. تو ہم نے assume کرنا ہے equation 1 کو اور ثابت کرنا ہے equation 2 کو. یعنی ہم نے pk کو assume کرنا ہے اور pk plus 1 کو establish کرنا ہے. اچھا تو جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہم equation 2 کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لے لیں گے اور this left hand side contains k plus 2 terms. اور ان k plus 2 terms میں سے پہلی ہم k plus 1 terms کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور ان کو ہم سگما نوٹیشن میں ہی لکھ رہے ہیں. اب یہ k plus 1 terms جو ہیں اب یہ کلیئرلی نوٹ کریں کہ they form the left hand side of equation 1. تو ان کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with the right hand side of equation 2. تو اس طرح ہمارے پاس جو ایکسپریشن آتا ہے that is k into 2 to the power k plus 2 plus 2 plus k plus 2 into 2 to the power k plus 2. اچھا اب اس اسٹیج پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں کہ اکویشن 2 کی رائٹ ہینڈ سائڈ کیا ہے. ہم نے اپنے اس ایکسپریشن کو اکویشن 2 کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر لے کے آنا ہے. اکویشن 2 کی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے k plus 1 into 2 to the power k plus 1 plus 2 plus 2. اب ہم نے کسی طریقے سے مینیپولیٹ کرنا ہے سو دیٹ دا ایکسپریشن ناؤ وی ہیو اکولس دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف اکویشن 2. اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں k پلس k, ہمارے پاس 2 to the power k plus 2 جو ہے اس کو ہم کامن نکال سکتے ہیں کچھ ٹرمز میں سے. تو وہ کامن نکالنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا k plus k plus 2 whole multiplied by 2 to the power k plus 2 plus 2. اچھا اب اس کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں 2k plus 2 multiplied by 2 to the power k plus 2. اب 2 کامن نکالنے کے بعد ہمارے پاس ہو جائے گا k plus 1 into 2 into 2 to the power k plus 2 plus 2. اب بیسس چونکہ سیم ہے تو 2 into 2 to the power k plus 2 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 to the power k plus 1 plus 2. تو یہ ہماری ایکسپریشن جو بن گیا ہے it is same as the right hand side of equation 2. اچھا تو اس طرح ہم نے اپنا انڈکٹیو اسٹیپ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. ہم نے پی کے کو ایزیوم کیا تھا اور اسٹیبلش کر دیا ہے کہ پی کے پلس 1 از ٹرو. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی پروپوزیشن کو پروو کر دیا ہے فار آل ویلیوز آف n گریٹر دین اور اکول ٹو 0.
اچھا ہم ایک اور اسی طرح کی ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم سمیشن کی نوٹیشن کو یوز کریں گے, اور اس میں بھی میتھمیٹیکل انڈکشن کے ذریعے ہم ایک پروپوزیشن جو ہے پروپوزیشنل فنکشن ہم اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. پروف بائی میتھمیٹیکل انڈکشن دیٹ سگما آئی انٹو آئی فیکٹوریل where I varies from 1 to n is equal to n plus 1 factorial minus 1 for all integers n greater than or equal to 1. اچھا اس رزلٹ کو ثابت کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ یہ رزلٹ جس کو کہ ہم نے سگما نوٹیشن میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کو پوری ایکسپینڈیڈ فارم میں لکھ کے دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اٹس اے ویری سرپرائزنگ رزلٹ. اس کو امیجیٹلی رزلٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس جو سم آ رہا ہے اٹ از اکول ٹو دا ایکسپریشن آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ. Well, now that we have this result available to us, we want to verify it using mathematical induction. تو وہی دو اسٹیپ ہم کرتے ہیں, بیسس اسٹیپ اور انڈکٹیو اسٹیپ. بیسس اسٹیپ میں ہم n کو 1 کے برابر لیں گے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس جو سم آئے گا دیٹ ول بی ویئرنگ فرام 1 to 1. سگما i into i factorial where i varies from 1 to 1 اور this simplifies to 1. اسی طرح لیفٹ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ n کی جگہ 1 لے لیں, دین دس بیکمز 1 plus 1 factorial minus 1 and this also simplifies to 1. تو ہمارا بیسس اسٹیپ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. ناؤ لیٹس ٹیک اپ دا انڈکٹیو اسٹیپ. انڈکٹیو اسٹیپ میں ہمارا وہی پروسیس ہے, ہم پی کے کو ایزیوم کرتے ہیں اور پی کے پلس 1 کو اسٹیبلش کرتے ہیں. پی کے کے لیے ہمیں n کی جگہ k سبسٹیوٹ کرنا پڑتا ہے اینڈ دس گیوز اس اکویشن 1, اور پی کے پلس 1 کے لیے ہمیں n کی جگہ k پلس 1 سبسٹیوٹ کرنا پڑتا ہے اینڈ دس گیوز اس اکویشن 2. اکویشن 2 کی ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لے لیتے ہیں اینڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ کنٹینز k پلس 1 ٹرمز. ان k پلس 1 ٹرمز میں سے پہلی k ٹرمز کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں اور ان کو ہم سگما نوٹیشن میں ہی رہنے دیتے ہیں پہلی k ٹرمز کو. Now the first k terms are same as the left hand side of equation 1, تو ان کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with the right hand side of equation 1, so that we get k plus 1 factorial minus 1 plus k plus 1 into k plus 1 factorial. اب اگلی جو ہم نے مینیپولیشن کرنی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے اپنا ٹارگیٹ دیکھ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے اس ایکسپریشن کو ثابت کرنا ہے کہ دس ایکسپریشن از اکول ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف اکویشن 2, اور اکویشن 2 میں ہمارے پاس ہے k پلس 1 پلس 1 فیکٹوریل مائنس 1. اچھا اب جو مینیپولیشن کریں گے دیٹ ول بی کیپنگ ان مائنڈ دا ٹارگیٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اچیو. اچھا k پلس 1 فیکٹوریل دو ٹرمز میں ہے, تو ان میں سے ہم k پلس 1 فیکٹوریل کامن نکال لیتے ہیں, تو یہ ایکسپریشن بن جائے گا 1 plus k plus 1 multiplied by k plus 1 factorial minus 1, اور یہ ہو گیا k plus 2 into k plus 1 factorial minus 1, اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں k plus 2 factorial minus 1 which is same as the right hand side of equation 2. Again we have established our proposition by showing that both inductive steps are true. ہم نے بیسس اسٹیپ کو بھی ثابت کر دیا ہے اور انڈکٹیو اسٹیپ کو بھی ثابت کر دیا. اچھا اب ہم نے کچھ ایگزامپلز ایسی چوز کی ہیں جن میں کہ سم والی ایسی ریلیشنز ہمارے پاس ایسی اکویشنز نہیں ہیں which involve sums. Instead we have equations that involve product. تو ہم اس طرح کی کچھ ایگزامپلز کرتے ہیں. Use mathematical induction to prove that 1 minus 1 over 2 square into 1 minus 1 over 3 square, so on up to 1 minus 1 over n square is equal to n plus 1 over 2n for all integers n greater than or equal to 2. میرا خیال ہے یہ پہلی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں جس میں کہ بیسز اب ہم نے 2 سے شروع کرنا ہوگا. ہم نے کچھ ایکسرسائزز کی تھی جن میں بیسز ہم 1 سے شروع کرتے تھے, اور ہم نے کچھ ایکسرسائزز کی ہیں جن میں ہم نے بیسز جو ہے وہ 0 سے شروع کیا تھا, لیکن اب اس پرٹیکولر ایکسرسائز میں ہم بیسز 2 لیں گے کیونکہ n کی ویلیو جو اسپیسیفائڈ ہیں دے آر گریٹر دین اور اکول ٹو 2, اور اسمالسٹ ویلیو جو ہے وہ 2 ہے. تو بیسز اسٹیپ میں ہم n کو 2 کے برابر لیتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ میں
ہمارے پاس آ جائے گا 1 minus 1 over 2 square, and this is equal to 1 minus 1 over 4, and it simplifies to 3 over 4. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم n کی جگہ 2 سبسٹیوٹ کریں گے, and we get 2 plus 1 divided by 2 into 2, which is again equal to 3 by 4, and we have proved the basis step. انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم نے پی کے کو زیوم کرنا ہے اور پی کے پلس 1 کو اسٹیبلش کرنا ہے, اور اس میں بھی ہمارا پروسیس وہی ہوگا. ہم نے n کی جگہ k سبسٹیوٹ کیا ہے تو ہمارے پاس اکویشن 1 آ گئی ہے, اور n کی جگہ k پلس 1 سبسٹیوٹ کرنے سے ہمارے پاس اکویشن 2 آ گئی ہے. اب ہم اکویشن 2 کو لیتے ہیں اور ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو پہلی k ٹرمز ہیں, k minus 1 ٹرمز جو ہیں, ان کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. اب ہماری اکویشن 2 کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وی ہیو ایگزیکٹلی k ٹرمز, اور ان کی k minus 1 ٹرمز کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں, which is یہ k minus 1 ٹرمز جو ہیں they are same as the left hand side of equation 1, اور ان کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with the right hand side of equation 1, which is k plus 1 over 2k. تو اس طرح یہ ایکسپریشن ہمارے پاس آ جاتا ہے k plus 1 over 2k multiplied by 1 minus 1 over k plus 1 whole square. اب اگلی مینیپولیشن کرتے ہوئے ہمیں اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ہم نے اسے ثابت کرنا ہے کہ دس از اکول ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف اکویشن 2. اچھا, پہلے تو ہم وہ اسٹیپ کرتے ہیں, ایلسیم لے لیتے ہیں, k پلس 1 اسکوئر ایلسیم آ جائے گا, اور نیومریٹر میں ہمارے پاس آ رہا ہے k پلس 1 ہول اسکوئر مائنس 1. اس کو ری رائٹ کریں گے, دس بیکمس k اسکوئر پلس 2k اوور 2k انٹو k پلس 1, اور k کو کینسل کرنے کے بعد وی گیٹ k پلس 1 اوور 2 انٹو k پلس 1, which is the right hand side of equation 2. So again we have established that the proposition is true for all values of n greater than or equal to 2 this time. اچھا, اگلے ابھی تک ہم نے جتنے بھی ایگزامپلز اور ایکسرسائزز کی ہیں ان میں ہمارے پاس نومیرک ایکسپریشنز آتے تھے اور ان کا سم ہم معلوم کرتے تھے, یا ان کا پروڈکٹ ہم نے معلوم کیا آخری ایکسرسائز میں. اب ہم میتھمیٹیکل انڈکشن کو یوز کریں گے سیٹس کے کچھ ایکسپریشنز میں. ہم نے ڈی مورگنز لا, بلکہ جنرلائز ڈی مورگنز لا کو پروو کرنا ہے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن. ڈی مورگنز لا کو تو ہم پروو کر چکے ہیں آلریڈی فار 2 سیٹس. ہمیں پتہ ہے کہ A انٹرسیکشن B ہول کمپلیمنٹ از اکول ٹو A کمپلیمنٹ یونین B کمپلیمنٹ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 سے زیادہ سیٹس ہوں تو ہاؤ ڈز دا ڈی مورگنز لا ورک. تو اس کو ہم اسٹیبلش کریں گے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن. ہم ایک سیٹ لیتے ہیں, ہم n سیٹ لیں گے ان جنرل, اور ہم ڈی مورگنز لا ثابت کریں گے فار n سیٹس. Use mathematical induction to prove the generalization of the following De Morgan's law. In section AJ, where J varies from 1 to n, whole complement is equal to union AJ complement, where J varies from 1 to k, where A1, A2, so on up to AN are subsets of a universal set U, and n is greater than or equal to 2. تو اس میں بھی ہم نے بیس اپنا n کو 2 کے برابر لینا, n equal to 2 ہمارا بیسس اسٹیپ میں ہم لیں گے. تو اس میں جب n equal to 2 لیں گے تو there is nothing to prove, تو ہمارا وہی ڈی مورگنز لا آ جاتا ہے فار 2 سیٹس. n equal to 2 لیتے ہیں تو ڈی مورگنز لا آ جاتا ہے فار 2 سیٹس, اور یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے, ان کو ہم پروو نہیں کریں گے, ہم یہ زیوم کریں گے کہ دس از آلریڈی ٹرو. اب انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم پی کے کو زیوم کرتے ہیں, اور اس طرح لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس جو آتا ہے دیٹ از انٹرسیکشن آف کے سیٹس, انٹرسیکشن اے جے ویئر جے ویریز فرام 1 ٹو کے ہول کمپلیمنٹ, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس آ جائے گا یونین اے جے کمپلیمنٹ ویئر جے ویریز فرام 1 ٹو کے. پروسیس اس میں بھی وہی ہے, ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے پی کے پلس 1 کو, اور پی کے پلس 1 کے لیے ہم n کی جگہ k پلس 1 لیتے ہیں. اب اکویشن
2 کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس انٹرسیکشن آ رہا ہے, انٹرسیکشن آف k+1 سیٹس, اور ان k+1 سیٹس میں سے k سیٹس کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں, اور یہ سیٹس جو ہیں ایک ہمارا پارٹ بن گیا, اور دوسرا پارٹ ہمارا جو ہے ایک سیٹ کنٹین کرتا ہے. اب ان کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ایز اف دے آر دس از انٹرسیکشن آف 2 سیٹس, اور اس پہ ہم ڈی مورگنز لا کو اپلائی کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس ڈی مورگنز لا فار 2 سیٹس ہمارے پاس پہلے سے اٹس آلریڈی نون. تو ڈی مورگنز لا کو اپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا intersection of AJ where J varies from 1 to n whole complement union AK+1 complement. اب اس کا پہلا کمپوننٹ جو ہے اس ایکسپریشن کا it is the same as the left hand side of equation 1, اور اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں with the right hand side of equation 1. اب ہمارے پاس آ گیا union AJ complement where J varies from 1 to K union AK1 complement, اور ایسوسیٹیو لا کو یوز کرتے ہوئے ہم ان سب کو اکٹھا لکھ سکتے ہیں, اینڈ وی رائٹ اٹ ایز یونین اے جے کمپلیمنٹ وتھ جے ویریز فرام 1 to k+1, اور اس طرح ہمارے پاس اکویشن 2 کی رائٹ ہینڈ سائڈ آ گئی ہے. اچھا, تو اس طرح ہم نے جنرلائزیشن آف ڈی مورگنز لا کو اسٹیبلش کر دیا ہے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن. میرا خیال ہے آج کا لیکچر ہمارا اٹس آلموسٹ کمپلیٹ ناؤ. ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد کافی ساری ایکسرسائزز اور ایگزامپلس کی ہیں. کچھ ایگزامپلس ہمارے پاس ایسے ایکسپریشنس تھے وچ انوالوڈ سمز, اور ہمارے پاس کچھ ہم نے ایسی پروپوزیشن کو اسٹیبلش کیا ہے وچ انوالوڈ پروڈکٹس, اور آخر پہ ہم نے سیٹس کی یونینس کے لیے ڈی مورگنز لا کو بھی, جنرلائزیشن آف ڈی مورگنز لا کو بھی اسٹیبلش کیا ہے. اگلے لیکچر میں بھی ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن کو کنٹینیو کرنا ہے. اب ہم جن پرابلمس کو سالو کریں گے ان میں ہم نے کچھ ڈویزیبلٹی پراپرٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے اور کچھ انیکوالٹیز کو اسٹیبلش کرنا ہے. آئی تھنک آئی سے گڈ بائی ٹو یو ناؤ اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین ان دا نیکسٹ لیکچر.